ایک یہودی کا بیٹا ہے. آؤ میرے نبی کے ایک عاشق کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے وفادار کی داستان سناؤں, آؤ میرے نبی کے ایک خادم کی داستان سناؤں. کون ہے؟ ایک نام کیا ہے؟ یہودی کا بیٹا ہے, اس کا نام عبد القدوس ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے بازار میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کے کوچے میں جا رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ مدینے کی نگری میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. ادھر میرا نبی ہے, حجرہ عائشہ سے باہر میرا نبی باہر آیا. ادھر یہودی کا بیٹا بازار جا رہا, لیکن اسی راستے سے جا رہا, اور جیسے ہی میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا جمال جہارا دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا نجر داما دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کا ماہ درخشاں دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی نے اس کو دیکھا, اس نے میرے نبی کو دیکھا, تو حال کیا ہوا؟ آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ. اب میرے نبی پر نظر پڑی ہے, میرے نبی کا جمال دیکھا ہے. دنیا کا سارا حسن و جمال دیکھنا ہے, اگر کائنات عالم کا حسن دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو. اور جب میرے نبی کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. میرے نبی کو تکا تو تکتا رہ گیا. اب دل میرے نبی پر فدا ہو گیا ہے. اب میرے نبی کو جب دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. اب کیا کیا جائے؟ عشق میں بے قراری. عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق چاہے دین کا ہو یا دنیا کا, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراریاں ہے, عشق میں تڑپ ہے, عشق میں چبھن ہے, عشق میں درد ہے, عشق میں علم ہے, عشق میں اضطراب ہے, عشق میں بے قراری ہے. اب فرق دونوں عشق میں یہ ہے کہ دنیا کا عشق ملتا ہے تو دلیل کرتا ہے, اور آخرت کا عشق ملتا ہے, نبی کا عشق ملتا ہے. اگر دنیا کا عشق ملے تو دلیل ہوتا ہے, اور نبی کا عشق ملے تو کامیاب ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ دل مصطفیٰ کو دے دیا ہے. اب اس ماہ درخشاں کو روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا جمال روزانہ دیکھوں گا کیسے؟ اب مصطفیٰ کا دیدار روزانہ کروں گا کیسے؟ ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ. جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے بولو, جھوم کے بولو سبحان اللہ. ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. اب آیا, کس کا بیٹا ہے؟ یہودی کا بیٹا ہے. اب آ رہا ہے کہاں؟ نبی کو دیکھنے کے لیے. اور ایک ترکیب سمجھ میں آ گئی. جیسے ہی میرا نبی مسجد نبوی میں آیا, سبحان اللہ, اب ادھر یہودی کا بیٹا اپنے گھر سے نکلا. سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل المسند میں لکھتے ہیں, سبحان اللہ, اب اس کے دل میں ایک ترکیب آ گئی. جب بھی میرا نبی, سبحان اللہ, تمہارا نبی, عالم کا نبی, جب بھی میرا نبی وضو کرنے کے لیے بیٹھتا تو یہودی کا بیٹا میرے نبی کے لیے وضو کا پانی بھرتا اور میرے مصطفیٰ کو وضو کراتا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے؟ میرے نبی کو وضو کرانا. اور روز مرہ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ مصطفیٰ کو وضو کرانا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں جاتا اور اپنی نالین نکالتا, توجہ چاہوں, اپنی نالین نکالتا. کون سی نالین؟ کون سی نالین؟ دیکھا ہے نا, نالین شریفین. سبحان اللہ. نبی کی جوتیاں, نبی کے جوتے مبارک, سبحان اللہ, اٹھاتا اور بغل میں دبا لیتا. اور جب میرا نبی مسجد نبوی میں آتا تو ایک کونے میں جا کر کے بیٹھ جاتا, چپکے چپکے میرے نبی کو تکتا, چپکے چپکے میرے نبی کو دیکھتا, چپکے چپکے میرے نبی کا دیدار کرتا. جب میرا نبی نماز پڑھا دیتا, دعائیں کر دیتا, سب کی حاجت روائی فرما دیتا, میرا نبی سب کی مشکل کشائی کر دیتا. اور جب مسجد سے باہر آتا تو جوتیاں بغل سے نکالتا اور میرے مصطفیٰ کو پہناتا. جھوم کے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا ڈیوٹی ہے روزانہ؟ میرے نبی کو وضو کرانا, نبی کی نالین اٹھانا. سبحان اللہ. اب نالین پر ایک نقطہ دے دوں, سبحان اللہ, استاد العلماء کے قدم کو چومتے ہوئے. نالین کون سی نالین؟ جو ٹوپیوں کی زینت بنے, جو اماموں کی زینت بنے, جو جبوں کی زینت بنے. ارے کون سی نالین جو محرابوں کی زینت بنے, جو مسجدوں کی زینت بنے, جو علماء کے اماموں کی زینت بنے, جو ہماری محرابوں
जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है कि शमा है कि धुआं नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिल इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब झूम के बोलें सुभान अल्लाह। अरे बोलो, लहक के बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। रोजाना की ड्यूटी क्या है? नबी को जूतियां पहनाना, नबी के लिए वुजू का पानी भरना। क्या शान है यहूदी के बेटे कि किसी को प्रधान की ड्यूटी मिली, किसी को चेयरमैन की ड्यूटी मिली, किसी को मेंबर की ड्यूटी मिली, किसी को सरकारी महकमे में ड्यूटी मिली, लेकिन यहूदी के बेटे तुझ पर मैं सारा जहान कुर्बान कि तुझे दुनियादार की ड्यूटी नहीं, आमना के लाल की ड्यूटी मिली, मदीने के ताजदार की ड्यूटी मिली, दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की ड्यूटी मिली। रोजाना क्या करता था? नबी की नालैन उठाता और नबी को वुजू कराता। अब दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में बदले, चंद दिन हुए नहीं आया, नहीं आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर वो हमारा दीवाना नजर नहीं आता, अबू बकर वो हमारा मस्ताना नजर नहीं आता। ऐसे दीवाने बनो कि नबी कहे कि ये हमारा दीवाना है, ऐसे नबी के आशिक बनो कि मुस्तफा कहे कि हमारा दीवाना है, ऐसे नबी के जाने वाले बनो कि नबी कहेंगे हमारा मत वाला है। जब चंद दिन हुए नहीं आया तो मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर हमारे दीवाने का पता लगाओ, उमर हमारे दीवाने का पता लगाओ, उस्मान हमारे दीवाने का पता लगाओ, अली हमारे दीवाने का पता लगाओ। अब कौन जा रहे हैं? सिद्दीक अकबर जा रहे हैं, फारूक आजम जा रहे हैं, उस्मान गनी जा रहे हैं। अब सुराग लगा रहे हैं नबी के दीवाने का, अब सुराग लगा रहे हैं नबी के मतवाले का। सुभान अल्लाह। अब बारगाहे रिसालत में सिद्दीक अकबर आते हैं, अर्ज करते हैं या नबी अल्लाह आपके दीवाने का पता लग गया है, आपके मानने वाले का पता लग गया है, आपके खादिम का पता लग गया है। मेरे नबी ने फरमाया कहां है उमरो अली, चलो दीवाने को देख के आते। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसको देख के आते हैं? दीवाने को देख के अब नबी जा रहा है। किसके घर पर? यहूदी के दरवाजे पर। कायनात का दूल्हा जा रहा है, कायनात का मलजा जा रहा है, कायनात का माबा जा रहा है, मातने हदीसों कुरान जा रहा है, महबूबे रहमा जा रहा है, अल्लाह का महबूब जा रहा है, हक का मतलूब जा रहा है, दानाए कुलूब जा रहा है। अब जब मेरा नबी यहूदी के दरवाजे पर गया, साथ में कौन है? सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है, उस्मान गनी है। और जब नबी यहूदी के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई मन दक्कलवा। दरवाजा खटखटाने वाला कौन? फरमाया आमना का लाल मोहम्मद बिन इब्ने अब्दुल्लाह। दरवाजा खोल दिया गया। मेरे नबी ने पहला जुमला जो मेरे नबी की ज़बाने ऐसे तर्जुमान से यूं मेरा निकला तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ओ यहूदी ये बता वो हमारा दीवाना कहाँ है? और झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया यहूदी ये बता हमारा दीवाना कहाँ है, हमारा मस्ताना कहाँ है? यहूदी ने हाथ जोड़ के अर्ज किया था ऐ मुसलमानों के मुक्तदा वो पेशवा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो मौत और जिंदगी की कशमकश में है, वो तो मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा, वो तो मौत और जिंदगी से खेल रहा है। मेरे नबी ने फरमाया यहूदी ये बता वो आशिक कहाँ है, वो हमारा दीवाना कहाँ है? अब नबी को कमरे का पता बताया गया। अब मेरा नबी यहूदी के बेटे के कमरे में गया, जिससे ही दाखिल हुआ मेरे नबी ने क्या देखा कि वाकई यहूदी का बेटा मौत और जिंदगी की कशमकश में है। लेकिन मेरे नबी की ये आदत है जब मेरा नबी किसी बीमार को देखने के लिए जाता तो उसकी पेशानी पे हाथ रखता। मेरे नबी ने पेशानी पे हाथ फेरा, जैसे ही हाथ पेशानी पे मेरे नबी ने फेरा बेजान में जान आ गई। और झूम के बोले सुभान अल्लाह। किसमें? बेजान में जान आ गई। और जैसे ही बेजान में जान आई आंखें खोली मेरे नबी ने पहला जुमला जो फरमाया बेटा हमारा कलमा पढ़ लो।
جھوم کے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. اللہ الصمد. روایت میں آتا ہے یہودی سامنے کھڑا ہے باپ, اس نے باپ کی طرف کو دیکھا. پھر میرے نبی نے فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو, بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. یہودی سامنے کھڑا تھا. پھر میرے نبی نے تیسری مرتبہ فرمایا بیٹا ہمارا کلمہ پڑھ لو. باپ سامنے کھڑا ہے. تیسری مرتبہ میں یہودی نے کہا بیٹا بار بار مجھے کیا تکتا ہے, محمد عربی ابو القاسم محمد عربی جو کہہ رہے ہیں مان لو. روایت میں آتا ہے ادھر اس نے کلمہ پڑھا, ادھر نبی نے قدم باہر نکالے, ادھر اللہ نے جبریل, ادھر اللہ نے اسرائیل کو بھیجا. اب میرا نبی جب باہر نکل رہا تھا تو تاریخ شاہد ہے میرا نبی دعا کر رہا تھا الحمدللہ الذی انقذہ اللہ بی من النار. کیا کہہ رہا تھا میرا نبی؟ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے, جس نے میرے وسیلے سے, جس نے میرے طفیل اسے جہنم سے نکال دیا اور جنت میں داخل کر دیا. کہ زندگی بھر مجھے وضو کے لیے لوٹے بھرنے والا, میری نالین اٹھانے والا جائے جہنم میں, یہ مجھے گوارا نہیں. تو سنیو پتہ لگا جس دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگے گی تو حال یہ ہوگا بقول اعلیٰ حضرت عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. وہ آگ لگائی ہے وہ آگ بجھا دے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اشار ثواب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. اب جھوم کے بولیے سبحان اللہ, اور لہک کے بولیے سبحان اللہ. جب جان نکل گئی نا تو یہودی نے کہا ہے ابو بکر یہاں آؤ, یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا, یہ جنازہ میرے گھر سے نہیں نکلے گا. اس لیے میرا دین اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے, اس نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے. جب میرے نبی کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی تب میرے نبی نے فرمایا ابو بکر غلام ہمارا ہے, دیوانہ ہمارا ہے, فرزانہ ہمارا ہے, اس کو نہلاؤ, کفن پہناؤ, عطر لگاؤ, پھر مجھ محمد کو بلاؤ. سبحان اللہ. کیا قسمت ہے, کیا قسمت ہے, ارے کیا قسمت ہے کہ نبی کہہ رہا ہے سبحان اللہ. یہودی کے گھر سے جنازہ نکالا گیا, صدیق اکبر کے گھر میں لایا گیا. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی نے نہلایا, نہلا کر کے عطر لگایا, کفن پہنایا, خوشبو لگایا, پھر مصطفیٰ کو بلایا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. پھر کس کو بلایا؟ مصطفیٰ کو. جب نبی آ گئے اب جنازہ گاہ کی طرف جا رہا ہے تو میرے نبی نے فرمایا ابو بکر یہ ہمارا دیوانہ ہے, ہمارا مستانہ ہے, ہمارا فرزانہ ہے. اب جنازہ یوں ہی اس کی لاش کو یوں ہی دفن نہیں کر دیا جائے گا بلکہ پورے مدینے میں گھماؤ, پورے مدینے میں گھماؤ تاکہ دنیا جان لے عاشق کا جنازہ نکل رہا ہے تو دھوم سے نکلنا چاہیے. اب مدینے کی گلیوں میں اس کا جنازہ نکل رہا ہے, مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہے, نام عبد القدوس ہے. مدینے کی گلیوں سے جب جنازہ گزر رہا تو روایت میں آتا ہے کہ میرا نبی آج پنجوں کے بل نہیں چل رہا, میرا نبی آج انگلیوں کے بل چل رہا ہے, میرا نبی انگلیوں کے بل چل رہا ہے. اب جب جنازہ گاہ میں لایا گیا تو میرا نبی مصلی امامت پر جلوہ گر ہوا. اب مجھے کہہ لینے دو کیا قسمت ہے. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ. کیا قسمت ہے. کسی کی نماز جنازہ استاد العلماء پڑھا دے تو وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. کسی کی نماز جنازہ درگاہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. کسی کی نماز جنازہ کوئی آل رسول پڑھا دے وہ کہے گا میری معراج ہو گئی. لیکن بارے یہودی کے بیٹے کیا تیری قسمت ہے کسی کی نماز جنازہ حافظ نے پڑھائی, کسی کی قاری نے پڑھائی, کسی کی مولوی نے پڑھائی, کسی کی عالم و فاضل نے پڑھائی, کسی کی غوث اعظم نے, کسی کی امام اعظم نے, کسی کی امام شافعی نے, کسی کی امام مالک نے, کسی کی امام بخاری نے, کسی کی صدیق اکبر نے, کسی کی فاروق اعظم
اعظم نے, کسی کی عثمان غنی نے, لیکن یہودی کے بیٹے تجھ پر میرے ماں باپ قربان, تیری نماز جنازہ دنیا دار نے نہیں مدینے کے تاجدار نے بڑھائی, اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, محفل اصال اعتماد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد, زندہ باد, سبحان اللہ. اب جھوم کے بولو سبحان اللہ, اب دل لگاؤ تھک کے بولو, جلدی بولو, جھوم کے بولو. جب نبی نے جب نماز جنازہ پڑھا بھی تو فرمایا سنو صدیق اکبر, فاروق اعظم, سنو عثمان, سنو علی, قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا, قبر میں بھی میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا. اب کون جا رہا ہے؟ اللہ اللہ ساتھ میں صدیق اکبر ہے اور میرا نبی جا رہا ہے گورے قریبہ کی طرف, قبرستان کی طرف. جب جنازہ گیا تو کیا قسمت ہے, جھوم کے بولو سبحان اللہ, کیا قسمت ہے یا نبی اللہ تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا, میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. اور جب جنازہ گا, جب اس عاشق کا جنازہ گورے قریبہ قبرستان میں پہنچا اور جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا تو میرا نبی بنفس نفیس, میرا نبی قبر میں اترا اور اپنے ہاتھوں سے میرے نبی نے اتارا. اور جب نبی قبر میں اتار رہا تو پسینے میں نہا رہا, جب قبر میں اتار رہا پسینے میں نہا رہا. میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا, قبر میں اتار دیا گیا, تختے دے دیے گئے, مٹی دے دی گئی. نماز جنازہ کے بعد قبر پر دعا بھی کر دی گئی. اب میرے نبی نے دعا کر کے, میرا نبی پڑھتا ہے مسجد نبوی کی طرف. اب میرا نبی مسجد نبوی میں آیا, چاروں طرف صحابہ, سبحان اللہ, چاروں طرف آ کے صحابہ بیٹھ گئے. ایسا لگ رہا تھا کہ بیچ میں چودھویں کا چاند چمک رہا ہے, چاروں طرف ستارے چمک رہے ہیں, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی ساری بجلیاں سمٹ کر کے مسجد نبوی میں آ گئی ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کی تمام بجلیاں آج مسجد نبوی میں آ گئی ہے, بلکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کا تمام ڈیکوریشن مسجد نبوی میں کر دیا گیا ہو. اور بریلی سے امام احمد رضا پکار رہے تھے, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کا. سبحان اللہ, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, بستی بستی, قریہ قریہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب جھوم کے بولو, جلدی دل لگاؤ, دل لگاؤ, ترب کے بولو سبحان اللہ. جب نبی مسجد نبوی میں آ گیا, اب کسی میں ہمت نہیں تھی بولنے کی, لیکن ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. ارے جھوم کے بولو سبحان اللہ, ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا. دیہات والوں کے ذریعے بہت علم کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے. توجہ چاہوں اس لیے کہ صحابہ ادب کے مارے جب نہ کچھ نہیں پوچھتے تھے نا, تو کسی دیہاتی کو کھڑا کر دیا, پوچھ لے نبی سے. اب وہ نبی سے مسئلہ پوچھتا تھا, صحابہ کو مل جاتا تھا. اللہ اللہ, اب سارے صحابہ خاموش بیٹھے ہیں. ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, بولے یا رسول اللہ آج تو چلنے کا انداز بدلا ہوا تھا, یا نبی اللہ آج مسجد نبوی میں آپ آئے, یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. جب آپ کے عاشق کا جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو آپ انگلیوں کے بل چل رہے تھے. یا نبی اللہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا, یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا. تو میرا نبی مسکرایا, میرا نبی مسکرایا, یوں مسکرائے چاند سی کلیوں میں پڑ گئی, یوں لب کشا ہوئے گلستہ بنا دیا. نبی مسکرایا تو کونین مسکرائی, اور مسکرا کر کے میرے نبی نے فرمایا, او دیہاتی آج سوال کیا تو بڑا شاندار سوال کیا. میں اس لیے مدینے کی کنگوں میں انگلیوں کے بل چل رہا تھا, جب میرے عاشق کا جنازہ مدینے کی کنگوں سے گزر رہا تھا تو میرے کریم نے فرمایا, اے فرشتوں آسمانی دنیا چھوڑ دو, آسمانی کائنات چھوڑ دو, آسمانی عالم چھوڑ دو, اور اتر کر کے میں کہا مدینے کی گلیوں میں اتر جاؤ. آج میرے مصطفیٰ کا عاشق آ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کا دیوانہ آ رہا ہے, میرے مصطفیٰ کا فیضان آ رہا ہے, تاکہ دنیا
سے اہتمام کیا جاتا ہے، اللہ نوری فرشتوں کو اس کے جنازے میں شرکت کے لیے بھیج دیتا ہے، اس لیے جو ان کا ہو جاتا ہے، من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔